اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کے پاس دو حقیقتیں ہیں عزیزان، ایک بدن اور ایک روح۔ یہ جو انسان کا جسم ہے، اس کے نشو و نما کے لیے بھی، اس بدن کی صحت و سلامتی کے لیے انسان کو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اور یہ معمول کی بات ہے کہ ہم اگر اس بدن کو توجہ نہیں دیں گے تو یہ بدن کمزور ہوگا، یا اگر بہت زیادہ ہی توجہ نہیں دیں گے تو یہ مریض ہوگا۔ اسی لیے ہم صبح و شام اس جسم کی طرف توجہ دیتے ہیں، دن میں 3 مرتبہ کھانا کھاتے ہیں، ضرورت کے مطابق پانی پیتے ہیں۔ یہ سب کچھ اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ بدن سالم رہے۔ اور اسی طرح انسان کی جو حقیقت ہے روح، یہ روح بھی اگر ہم توجہ نہیں دیں گے تو کبھی یہ کمزور پڑتا ہے۔ اگر روح سے ہم غافل ہو جائیں تو یہ مریض ہوتا ہے۔ بعض اوقات جو روح کی غذا ہے اس کی طرف توجہ نہ دینے کی وجہ سے روح مر جاتا ہے، لیکن جسم زندہ ہے۔ اسی لیے عزیزان، خداوند عالم نے اس روح کی تربیت کی خاطر، اس روح کی صحت کی خاطر بہت سارے عبادتیں خداوند عالم نے ہمارے اوپر فرض کی ہیں کہ وقت کے مطابق، ضرورت کے مطابق ہم اگر عبادت کریں گے تو یہ روح صحیح و سالم رہے گا، روح نشو و نما پائے گا۔ اور عبادت بھی جس طرح ہم کھانے کھاتے وقت اگر یا کسی درخت کو ہم پانی دیتے وقت مکمل اس کو پانی دیتے رہیں، مکمل کھاتے رہیں، پھر ایک عرصے تک اس کو کھا لی، ایسے ہی آزاد چھوڑے تو یہ بدن یا بیمار پڑے گا یا یہ کمزور و لاغر ہوگا۔ اسی طرح جسم کے لیے جس طرح وقتاً فوقتاً ضرورت کے مطابق ہم غذا پہنچاتے ہیں، روح کے لیے بھی اسی طرح ہے۔ اسے نہیں کہ 2 دن 3 دن تک اس کو آزاد چھوڑیں پھر اس کے لیے کوئی ایک رزق کا انتظام کریں، نہیں۔ خداوند عالم نے باقاعدہ حکمت کے ساتھ دن میں 5 مرتبہ نماز فرض کیے، کیوں؟ اس نماز کے ذریعے سے روح کو غذا پہنچائے۔ 5 مرتبہ وقتاً فوقتاً ضرورت کے مطابق روح کو خالق کے ساتھ متصل رکھے تاکہ یہ روح سالم رہے گا۔ اور عبادت کو باقاعدہ اپنے وقت پہ ضرورت کے مطابق پڑھیں۔ اس روح کی ضرورت تھی عزیزان، اسی لیے خالق نے عبادت ہمارے اوپر فرض کی۔ اسی لیے حدیث میں ہے کہ پیغمبر پاک فرماتے ہیں، کتاب توریت میں لکھا ہے، توریت میں بھی یہ بات ہے، فرماتے ہیں کہ خداوند عالم کتاب توریت میں فرماتے ہیں، تفرق قلبک لعبادتی، اپنے دل کو فارغ کرو، جدا کرو میری عبادت کے لیے، کوئی ٹائم نکالو خدا کی عبادت کے لیے۔ عبادت کرو گے تو کیا ہوگا؟ املأ قلبک بالغنی، میں پر کر دوں گا آپ کے دل کو بے نیازی سے، غنا سے پر کر دوں گا۔ ہاتھوں کو، جیب کو پر کر دوں گا نہیں کہہ رہا ہے، اگر جیب اور ہاتھ پر ہوں گے تو یہ خالی ہو سکتے ہیں، لیکن انسان کا دل پر ہو جائے، دل سیر ہو جائے تو پھر کبھی وہ محتاج نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے بس وقت کے مطابق، فرصت کے مطابق کچھ ٹائم نکالیں لعبادتی، خدا کی عبادت کے لیے۔ اور عبادت بھی سحر کے وقت عزیزان، آدھی رات کے بعد جو وقت ہے عبادت کے لیے، اس میں بہت زیادہ اثر ہے عزیزان روح کے لیے۔ اتنی ضرورت ہے کہ خداوند عالم نبی پاک سے فرماتے ہیں، میرے حبیب یہ وقت عبادت کا ہے، اٹھیں، باقاعدہ حکم دے رہے ہیں، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اٹھیں آدھی رات کو عبادت میں مشغول رہیں۔ یہ روح کے لیے بہت ہی اہم ہے، یہ وقت شہود کا وقت ہے۔ اور اسی طرح خداوند عالم کیا فرماتے ہیں؟ نبی پاک سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں کہ آدھی رات کو اٹھ کے عبادت کرے، اور عبادت میں بھی روح کے غذا قرآن کی تلاوت، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے غور سے پڑھیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اِنَّا سَنُلْقِی عَلَیْکَ قَوْلًا ثَقِیلًا، آپ کے اوپر ایک بہت بڑا بوجھ میں ڈالنے والا ہوں، ایک سنگین بوجھ آپ کے گردن پہ آنے والا ہے،
اس سنگین بوجھ کو اٹھانا چاہتے ہو تو رات کی عبادت سے اپنے روح کو کامل کریں، روح کو مضبوط کریں۔ پھر اس کے بعد خداوند عالم فرماتے ہیں رات کی عبادت کے اثر کو بیان کرتے کیا فرماتے ہیں؟ ان ناشیۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، بے شک رات کی عبادت اثر کے لحاظ سے بہت ہی شدید ہے اور دشمن کو ناکام و نامراد کرنے کے لیے بہت ہی طاقتور ہے۔ ان ناشیۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا۔ عزیزان، عبادت اور عبادت میں بھی سحر کی عبادت، اسی لیے خداوند عالم 5 وقت کی نمازوں کے بارے میں سورہ اسراء میں بیان کرتا ہے، اور 5 وقت کی نمازوں میں بھی خاص طور پہ فجر کے وقت نماز فجر کو بیان کرتا ہے۔ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ 5 وقتی نمازیں پڑھیں اور خاص طور پہ فجر کی نماز۔ اور پھر خداوند عالم کیا فرماتے ہیں؟ وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، فجر کا وقت تو شہود کا وقت ہے۔ اس وقت رات کے فرشتے اور دن کے جو فرشتے ہیں دونوں ملتے ہیں، مشہود، وہاں پہ خدا انسان کو شہود تک پہنچاتا ہے۔ اور عبادت بس روح کے لیے بہت ضروری ہے، اور عبادت میں بھی عزیزان نماز تہجد، نماز شب، یہ کتنی اہم ہے عبادت، جس کے متعلق خداوند عالم سورہ اسراء میں فرماتے ہیں وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اے میرے حبیب رات کے ایک خاص وقت میں اٹھیں، نافلے شب کو پڑھیں، نماز تہجد کو پڑھیں۔ یہ صرف اور صرف آپ کے لیے خاص کر دیا ہے۔ کیوں اس عبادت کو کیوں بجا لائے؟ اس لیے کہ اس عبادت کے ذریعے سے آپ کہاں پہنچیں گے؟ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، تاکہ اس نافلے لیل کے ذریعے سے، نماز تہجد کے ذریعے سے آپ کا رب آپ کو مقام محمود تک پہنچائے گا۔ دیکھیے روح کو کیسے جو ہے نا انسان تقویت دے سکتا ہے اس عبادت کے ذریعے سے، نماز شب کے ذریعے سے روح کو کتنا طاقتور بنا سکتا ہے کہ یہ روح مقام محمود تک پہنچ جاتا ہے۔ اسی لیے خداوند عالم متقی لوگوں کی صفات جب بیان کرتا ہے تو سحر کے وقت کو خاص کر کے بیان کرتا ہے۔ ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذلک محسنین کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون۔ متقی لوگ کل جنت میں باغات میں ہوں گے، ان باغات میں چشمے ہوں گے، اور متقی لوگ کون ہیں؟ خداوند عالم فرماتے ہیں کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، رات کو وہ بہت کم آرام کرتے تھے، اکثر وقت رات کی عبادت میں گزارتے۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، یہ وقت ہے وبالاسحار ہم یستغفرون، اور متقی لوگ تو سحر کے وقت بس استغفار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ عزیزان یہ وقت ہے، خصوصاً یہ سردیوں کے جو راتیں ہیں بہت ہی طولانی راتیں، یہ تو مومنین کے لیے، متقین کے لیے بہار کا موقع ہے۔ یہ راتیں بہت ہی اہم موقع ہے عبادت کے لیے، لمبی راتیں، ان میں انسان کچھ وقت نکالے، عبادت کریں۔ جب عبادت کریں گے تو خداوند عالم فرماتے ہیں کہ املأ قلبک بالغنا، آپ کے دل کو میں بے نیازی سے پر کر دوں گا، دنیا کی ہر چیز سے آپ کا دل بے نیاز رہے گا، خدا کی محبت میں یہ دل پر ہو جائے گا۔ اور جب ہم نماز شب پڑھتے ہیں خداوند عالم فخر سے ناز سے فرماتے ہیں کہ جو نماز شب پڑھتے ہیں ان کے لیے میں نے کیا اجر و پاداش رکھا ہے۔ ہر عمل کے اجر خدا نے بیان کیا ہے، نماز شب کے اجر کو خدا نے مخفی رکھا ہے۔ ممکن نہیں اس دنیا ہمیں نماز شب کے، نماز تہجد کے اجر کو بیان کریں۔ اسی لیے خداوند عالم فرماتا ہے سورہ سجدہ میں تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، اپنے کچھ بندے ہیں جو رات کے آدھی رات کو بستروں سے اٹھتے ہیں، عبادت میں گزارتے ہیں، ان کے لیے خدا نے کیا رکھا ہے؟ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ نہیں جانتا انسان اس اجر و پاداش کو، اس مقام کو جس کو خدا نے اس کے لیے مخفی کر کے رکھا ہے، پوشیدہ رکھا ہے۔ نماز شب کی برکتیں اسی دنیا میں 100 برکتیں نماز شب میں روایت میں ذکر ہوا ہے۔ رزق میں برکت، چہرے میں نورانیت، دنیا والوں کے سامنے عزت، بہت سارے برکتیں اسی نماز تہجد میں، اس
اسی عبادت میں عزیزان خداوند عالم ہم سب کو آدھی رات میں عبادت کرنے کی حقیقت اور لذت کو چکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔